हेलो गाइस। सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन 1946। और इस इलेक्शन का पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा था। और इसी इलेक्शन की वजह से ही पाकिस्तान एक जो मुस्लिम लीग था वो एक पावरफुल पार्टी बन के सामने आई थी। और फिर आसानी से उन्होंने जो इन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने में या पाकिस्तान को आज़ाद करने में एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया था। इसके बैकग्राउंड का देखते हैं। मई 1945 वर्ल्ड वार टू एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गई और ब्रिटिश की उसमें कामयाबी हो गई। इलेक्शन हेल्ड इन ब्रिटेन, विंस्टन चर्चिल डिफीटेड बाय क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी। फिर वहाँ पे जो इलेक्शन हुई यूके में, इंग्लैंड में, तो उससे फिर चर्चिल को शिकस्त का सामना करना पड़ा और लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार थे क्लेमेंट एटली वो सुरखरू हुए। और जनरल इलेक्शन सेल्ड इन 1946 बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बर्न्ट दियर मिडनाइट ऑयल्स फॉर द इलेक्शन कैंपेन। और उसके बाद फिर क्लेमेंट एटली ने इलेक्शन का यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया और उसकी अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुई 1946 को। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि अपने जो कैंपेन की उसको कामयाब बनाने में उन्होंने दिन रात एक की। Muslim League had the slogan, "If you want Pakistan, vote for Muslim League," while Congress said, "Vivisection of Mother India." تو دونوں اپنے سلوگن کے ساتھ کیمپین کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہے تھے کہ اف یو وانٹ پاکستان ووٹ فار مسلم لیگ، اور دوسرا کہتے تھے کہ ویوی سیکشن آف مادر انڈیا۔ مادر انڈیا جو انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ ماں کی طرح ہے، اس کو دو حصوں میں ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کرنا، یہ ایک خود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا کیسا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو کہہ رہے تھے کہ ہم اگر آپ پاکستان چاہ رہے ہیں تو آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیتے، یہ ان کی سلوگن تھی۔ اور پھر الیکشن آف 1946 showed that the Muslim League is the sole representative of Muslim and it expedite the struggle for Pakistan۔ اور 1946 کی جو الیکشن تھی انہوں نے یہ ثابت کی کہ مسلمانوں کی جو سول ریپرزنٹیٹیو جو نمائندگی جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہی پارٹی ہی کر رہی ہے۔ اور اس نے ایک مسلمانوں کی جو ایک الگ اسٹیٹ کی جو ایک ڈیمانڈ تھی، جو ایک اسٹرگل تھی، اس کو اور زیادہ مزید تیز کی۔ تو اس کی رزلٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیسا آیا، وہ کون کہاں کس کی کامیاب ہوئی ہے۔ سینٹرل میں جو ٹوٹل 102 جو سیٹیں تھیں اس میں سے کانگریس نے 57 سیٹیں لے لی اور مسلم لیگ ایک اچھے اس سے سرخرو ہوئے اور 30 سیٹیں لے کے دوسرے نمبر پہ دوسری بڑی پارٹی تصور کی جانے لگی سینٹرل میں۔ اور انڈیپینڈنٹس نے 5 سیٹیں لی، 6 نے 2 سیٹیں لی اور یورپین نے برٹش نے 8 سیٹیں لی، ٹوٹل 102 سیٹیں تھیں۔ لیکن اس کے بعد جو پروونسز کی جو رزلٹ تھی وہ کافی ہی مسلمانوں کی مطلب مسلم لیگ کی ایک بڑی فتح تھی۔ پنجاب میں جو ٹوٹل سیٹیں تھیں اس میں 75 سیٹیں لے کے مسلم لیگ سرخرو ہوئی تھی۔ اور پھر اس پنجاب میں کچھ یونینیس نے پارٹی نے بھی کچھ سیٹیں لی تھیں اور اس کے ساتھ مل کے کانگریس نے اپنی منسٹری بنائی، لیکن پنجاب میں مسلمانوں کی جو ایک اکثریت تھی جو مسلم لیگ کی، وہ سیٹیں مسلم لیگ نے لی تھیں۔ اور بنگال میں 190 میں سے 130 سیٹیں مسلم لیگ لے کے وہاں سہروردی کو سی ایم انہوں نے بنایا تھا مسلم لیگ کی طرف سے۔ سندھ میں 35 میں سے 28 سیٹیں لے کے مسلم لیگ سرخرو ہوئے تھے اور ڈبلیو ایف پی میں 17 سیٹیں لی تھیں، لیکن زیادہ خدائی خدمتگار نے لی تھی اور اس نے کانگریس کے ساتھ مل کے پھر حکومت بنائی تھی اور خان صاحب وہاں کے سی ایم بنے تھے۔ گائس یہ رزلٹ تھا، لیکن اس رزلٹ سے بڑی بات سامنے جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ کا جو لوگوں کی ٹرسٹ تھی مسلم لیگ کے اوپر وہ سامنے آئی تھی۔ مسلم لیگ ایک بڑی طاقت کے ساتھ سامنے آئی تھی، دوسری بڑی جماعت کی مانند ایک سامنے آئی تھی۔ اور دوسری بات اس کی یہ تھی، اس 1946 کی جو رزلٹ آئی تھی کہ مسلمانوں کو الگ اسٹیٹ بنانے میں جو ڈیمانڈ مسلم لیگ سامنے لائی ہے وہ سارے مسلمان چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے ایگری کر رہے ہیں کہ 1940 کے جو ریزولوشن آئی تھی وہ اسی رزلٹ سے لوگوں نے اپنے باتوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے انہوں نے اپنی آواز پہنچائی کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک مسلم لیگ کی بھی ایک بڑی فتح تھی اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی فتح تھی، اور پاکستان کے کریٹ ہونے میں بھی جو راہ تھی وہ اسی کی وجہ سے ہموار ہوئی تھی۔ تو گائس یہ آج ہمارا لیکچر اسی پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔